سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ بالکل 180 ڈگری ہے سر۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا۔ ایک مرتبہ قرآن میں نہیں ہے یا محمد، انبیاء کے ساتھ بار بار کیا آ رہا ہے؟ یا نوح، یا آدم، یا ابراہیم، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ جب نبی کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایہا المزمل قم فانذر۔ سبحان اللہ، ان کو نام سے ہی نہیں پکارتے۔ اچھا، ان کو نام سے وہ نہیں پکارتے جب نئے بدو اسلام میں آئے، قبیلے اسلام میں آنے شروع ہوئے حدیبیہ کے بعد، تو ان کو اسلام کی تہذیب کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، قبیلے کے کچھ سردار وہ گھر کے اندر تھے، وہ انتظار کر رہے ہیں گھر کے باہر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آ رہے۔ وہ کہتے ہیں یا محمد اخرج علینا، محمد باہر نکلیے، ہم نے بات کرنی ہے۔ کیسے پکارا؟ یا محمد۔ اچھا، یا محمد کے الفاظ میں کوئی بے ادبی نہیں ہے اصلاً، کیونکہ یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ وہ تو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے۔ لیکن جب عام مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یا محمد اخرج علینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تم ایسے ان کو مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ، اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کرنے دیتے۔ محمد کا لفظ سمجھنے، کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا اور کسی کا بہت زیادہ شکر کرنا۔ میں نے پہلے سمجھا دیا تھا پہلے دن، یاد ہے نا؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کا بار بار شکریہ کیا جائے وہ ہوگا کیا؟ محمد۔ ان کا نام، اس نام کی حقانیت، اس نام کی حقیقت آج تک اذان میں شامل ہے۔ ہر دنیا کے کسی کونے میں اس وقت جہاں ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اور جو بھی سنتا ہے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف کی جا رہی ہے، شکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس نام کی تطبیق، اس کی اپلیکیشن ہر لمحے ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ لیکن ایک اور نام استعمال کیا گیا ہے محمد کے بجائے، وہ کیا ہے؟ احمد۔ احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ احمد کے معنی دو ہیں، اسم تفضیل اسے کہتے ہیں عربی میں، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے جو زیادہ حمد کرے اس کو احمد کہیں گے۔ اگر آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور میں اللہ کی حمد آپ سے زیادہ کر رہا ہوں تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ احمد۔ اور دوسرا معنی ہے جس کی حمد زیادہ کی جائے، بنسبتاً زیادہ کی جائے، اس کو بھی احمد کہتے ہیں۔ تو احمد کے دو معنی ہیں، حمد زیادہ کرنے والا کسی اور سے زیادہ، اور جس کی حمد کسی اور سے زیادہ کی جائے، یہ دو معنی ہیں اس کے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ میں آیا ہوں تورات میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرنے اور تمہیں خوشخبری دینے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام ہوگا احمد۔ اسم صرف نام کو نہیں کہتے، اسم اس کی صفت کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی صفت ہوگی احمد، یعنی اس کا صرف نام ہی احمد نہیں ہوگا بلکہ وہ زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا اور اس کی تعریف زیادہ کی جائے گی۔ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسی تعریف وہ اللہ کی کریں گے کبھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، بلکہ کسی انسان نے نہیں کی۔ اور یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسی تعریف اللہ کی اور جیسی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے نا، اس سے عظیم تعریف کسی اور کو نہیں دی گئی۔ سر ہم اس ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ بالکل 180 ڈگری ہے سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی شان ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امت کے غم میں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا
کہ پوچھو، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ، اور پوچھتا ہے کہ آپ کے رونے اور گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت۔ پھر آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیات تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا، اے اللہ جو نیکوکار بندے ہیں وہ میرے ہیں، اور بروں کو تیرے کھاتے میں ڈال دیا کہ تو جانے ان کا معاملہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی تلاوت کی کہ قیامت الدین عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر گواہ تھا، اگر میرے بعد انہوں نے شرک کیا تو یہ تو جانے اور تیرا کام، جبکہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں میری امت۔ یعنی حضرت ابراہیم بھی اپنی نافرمان امت سے اعلان برات کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی امت کی فکر میں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میرے محبوب سے فرما دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ یہ وہی چیز ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ دینا کیا ہے؟ مقام شفاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گنہگار لوگوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ قیامت والے دن ہمیں محشور فرمائے، آمین۔ تو آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی اس کے اندر ہے کہ ان کی امت کے لیے کوئی بخشش کا معاملہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی اتنی ٹینشن ہے، اور ماشاءاللہ امت ٹینشن فری ہے۔ امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا ایک دوسرا رخ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی شکایت بھی لگانی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کر دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا قرآن اور سنت، غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو آپ نے کہیں نہیں چھوڑا، اور فرمایا قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم قیامت والے دن اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ویسے گارنٹی آپ علیہ السلام کے لیے تھی۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ کے آپ مرید ہو جائیں، انہوں نے تو وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ماننے والوں کو نہ لے جاؤں۔ تو یہ تو گارنٹی صرف ایک شخص کے لیے ہے کہ جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے، جس کو اللہ نے راضی کرنا ہے۔ آپ کے بزرگ بابوں کو راضی کرنے کی کوئی اللہ نے گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، وہ تو اپنی بھی مغفرت کروا لیں تو بڑی بات ہے۔ اللہ پہ کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔